السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 13 دسمبر 2024 جمعے کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی خبریں سنائی جائیں گی۔ دارالعلوم دیوبند کے وفد نے جے پی سی کی میٹنگ میں شرکت کی ہے اور وہاں پر کیا نتائج نکل کر آئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے وفد کا میٹنگ کے بعد کیا کہنا ہے، وہ تمام رپورٹ آپ تمام حضرات کے بیچ اسی ویڈیو کے اندر پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ مفتی خالد ندوی کے گھر پر NIA کا چھاپا، مقامی لوگوں کا زبردست احتجاج۔ آن لائن اسلامی کوچنگ کے ذریعے ملک و بیرون ملک بچوں کو پڑھانا کوئی جرم نہیں، عالم دین کا بیان۔ اتر پردیش کے جھانسی میں NIA ATS نے جمعرات کو الصبح مفتی خالد ندوی کے گھر پر چھاپا مارا۔ بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ معاملے میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ چھاپا بنیاد پرست سرگرمیوں کی حمایت کرنے والے غیر ملکی فنڈ سے متعلق وسیع تر تحقیقات کا حصہ ہے۔ مفتی خالد ندوی سلیم باغ علاقے میں آن لائن آف لائن مذہبی کلاسز چلاتے ہیں۔ فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران مقامی لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور پولیس کارروائی کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ چھاپے کے دوران مفتی خالد ندوی کو کسی سے ملنے سے روک دیا گیا، تاہم ان کے گھر کے باہر ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ ایک موقع پر مشتعل ہجوم نے مداخلت کرتے ہوئے مفتی خالد ندوی کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کی، تاہم وہاں موجود مذہبی رہنماؤں نے انہیں سمجھایا اور حالات کنٹرول میں کیا۔ مفتی خالد ندوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمعرات کی رات تقریباً 2:30 بجے دہلی سے NIA افسران نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے میرا پورا گھر تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ وہ میرے پرانے سعودی ویزا اور پاسپورٹ کے علاوہ مذہبی کتابیں لے گئے جنہیں وہ مشکوک کہہ رہے تھے۔ مفتی خالد ندوی نے مزید کہا کہ NIA افسران نے میرا موبائل فون بھی چیک کیا، مجھ سے میرے واٹس ایپ رابطوں اور گروپس کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور محمد الیاس گھمن کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک آن لائن اسلامی کوچنگ سینٹر چلاتا ہوں جہاں ملک و بیرون ملک سے بچے مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ افسران نے میرے بینک اسٹیٹمنٹس کو بھی چیک کیا۔ مفتی خالد ندوی کے گھر پہنچنے سے پہلے NIA اور ATS کی ٹیم نے ان کے رشتہ دار مفتی صابر انصار ندوی کے گھر پر بھی چھاپا مارا۔ مکریانہ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر تقریباً 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ مفتی خالد ندوی کے چچا صابر انصار ندوی نے بتایا کہ ان کا بھتیجا گزشتہ 10-15 سالوں سے عربی ٹیوشن آن لائن پڑھا رہا ہے۔ NIA نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، وہ گھر سے کمپیوٹر اور کتابیں لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن مذہبی تعلیم دینا کوئی جرم نہیں ہے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں انصاف ہو۔ واضح رہے کہ حکام کے مطابق مفتی خالد ندوی کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، تاہم ابھی تک ان کی گرفتاری یا رہائی سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند نے وقف بل تجویز کو کیا مسترد۔ جے پی سی کی میٹنگ میں مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا ارشد مدنی کی شرکت۔ وقف ترمیمی بل کے متعلق منعقد جے پی سی کی میٹنگ میں دارالعلوم دیوبند نے وقف بل کو مسترد کر دیا۔ ادارے کے صدر المدرسین اور جمعیت صدر مولانا سید ارشد مدنی نے وفد کی جانب سے میٹنگ میں تقریباً 2 گھنٹے تک اس سلسلے میں بات کی۔ مولانا ارشد مدنی نے اس دوران کہا کہ اگر وقف بل میں یہ ترامیم آتی ہیں تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں اتنی پرانی مساجد اور عبادت گاہیں ہیں کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی یہ بتانا مشکل ہے کہ ان کا واقف کون ہے۔ اس ترمیم میں بہت سی بڑی خامیاں ہیں، اسے لانے کی پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ انہوں نے وقف ترمیمی بل کے متعلق جے پی سی کی دعوت پر جے پی سی کی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ یہاں تحریری طور پر جے پی سی کو دارالعلوم دیوبند کے موقف سے آگاہ کرایا گیا ہے اور وقف ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہوئے اسے مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ادھر جے پی سی کے چیئرمین رکن پارلیمنٹ جگدمبا پال نے میڈیا کو بتایا کہ وقف بل کے سلسلے میں رائے لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں کے ذمہ داروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند تقریباً 150 سال قدیم ادارہ ہے جہاں سے اسلامی اسکالر تیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کی جانب سے مجوزہ ترمیمی بل کے متعلق تحریری تجاویز دی گئی ہیں، جے پی سی ان تجاویز پر غور کرے گی۔ واضح رہے کہ فی الحال وقف ترمیمی بل جے پی سی کے پاس ہے۔ اس صورت میں
اس بات کا امکان تھا کہ مرکزی حکومت اس بل کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران پاس کر سکتی ہے، تاہم ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ وقف بورڈ کے معاملے پر ملک کے عیسائی ارکان پارلیمنٹ نے مسلمانوں کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر، عبادت گاہ تحفظ ایکٹ مقدمے میں سپریم کورٹ کی اہم ہدایت۔ عبادت گاہوں کے تحفظ قانون معاملے میں سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے ملک بھر کی ٹرائل کورٹس کو ہدایت کی کہ وہ مذہبی کردار کو متنازع بنانے والے مقدمات میں سروے یا موجودہ مذہبی ڈھانچوں کے خلاف کوئی احکامات نہ دے۔ بار اینڈ بیچ کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف انڈیا CJI سنجیو کھنہ اور جسٹس PV سنجے کمار اور KV وشوناتھن کی بینچ نے کہا کہ عبادت گاہوں کے تحفظ یعنی خصوصی دفعات ایکٹ 1991 واضح طور پر اس طرح کے مقدموں پر پابندی لگاتا ہے۔ بینچ نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے ایودھیا فیصلے میں اس کی تصدیق کی ہے۔ چونکہ معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر سماعت ہے، ہم یہ ہدایت دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کارروائی کا حکم دیا جائے گا۔ زیر التوا مقدمات میں عدالتیں کوئی مؤثر حکم یا حتمی حکم جاری نہیں کرے گی جب کوئی معاملہ زیر التوا ہو۔ سپریم کورٹ میں بدھ کو عبادت گاہوں خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ CJI نے واضح طور پر کہا کہ کیس کی اگلی سماعت تک مندر مسجد سے متعلق کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کو مرکز کے جواب کا انتظار ہے۔ فی الحال ملک بھر میں مندر مسجد سے متعلق کوئی نیا مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ CJI نے کہا کہ ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگلی سماعت تک اس سے متعلق کوئی نئی عرضی داخل نہیں کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے تمام فریقین سے کہا کہ وہ اپنے دلائل مکمل طور پر تیار رکھیں تاکہ کیس کو جلد نمٹایا جا سکے۔ سنبل سانحہ اور اجمیر درگاہوں پر ہندوؤں کے دعوے کے پس منظر میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء کی جانب سے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کے تعلق سے داخل پیٹیشن پر سپریم کورٹ نے 1991 ایکٹ کی اہمیت کا اعتراف کیا۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی برقراری اور اس کے مؤثر نفاذ کو لے کر سپریم کورٹ آف انڈیا میں داخل پیٹیشن پر سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن نے زبردست بحث کی۔ جمعیت علماء ہند کے وکلاء عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضداشتوں پر بھی عدالت میں اپنے دلائل پیش کیے۔ سپریم کورٹ نے مذہبی مقامات سے متعلق مقدمات اور سروے پر 1991 کے عبادت گاہ تحفظ ایکٹ کے تحت روک لگا دی۔ یہ قانون 15 اگست 1947 کی حالت کے مطابق مذہبی ڈھانچوں کی کردار میں تبدیلی پر پابندی لگاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ نئے مقدمات یا سروے اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اس قانون کی آئینی حیثیت پر فیصلہ نہ ہو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عبادت گاہ تحفظ ایکٹ کی آئینی حیثیت طے ہونے تک ملک بھر میں اس طرح کا کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس طرح کے مقدمات میں عدالت کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اب عدالتوں کی جانب سے سروے کے احکامات دینے پر بھی پابندی رہے گی۔ واضح رہے کہ فی الحال ملک بھر میں 10 مذہبی مقامات پر 18 مقدمات چل رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔